السلام علیکم، سچل نیوز کے ساتھ میں ہوں سائمہ خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کا کہنا ہے کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادو سے متعلق آرڈیننس لا کر پاکستان نے بھارت کے ہاتھ کاٹ دیے ہیں۔ اسپیکر اسد قیصر کی سربراہی میں ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کا کہنا تھا کہ پچھلے دنوں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹ سے متعلق ایک آرڈیننس آیا۔ حقائق سے سب لوگوں کو آگاہ کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر ڈاکٹر سلمان حسیب کا کہنا ہے کہ صوبے میں اب تک ہیلتھ پروفیشنلز کو رسک الاؤنس نہیں دیا گیا۔ ینگ ڈاکٹرز کی کاوشوں کی بدولت کورونا کی صورتحال بہت بہتر ہے۔ 4,500 سے زائد نرسز اس وبا سے متاثر ہوئیں، جبکہ 50 سے زائد ڈاکٹرز نے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ قرنطینہ سینٹر میں زیر علاج کورونا کے مریض نوجوان نے ساتھی مریضہ کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ نئی دہلی میں پیش آیا، جہاں کورونا وائرس میں مبتلا 14 سالہ لڑکی کو چترپور کے قرنطینہ سینٹر میں رکھا گیا تھا اور اسے وہاں کورونا کے ہی مریض نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ امریکہ نے ویزا فراڈ کے الزام میں 3 چینی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی ادارے FBI نے ویزا فراڈ میں 3 چینی شہریوں کی گرفتاری کی تصدیق کی، جبکہ 4 چینی شہریوں کے فرار ہو کر سان فرانسسکو میں قائم چینی سفارت خانے میں چھپنے کا دعویٰ بھی کیا گیا۔ امریکی محکمہ انصاف کا دعویٰ ہے کہ فرار ہونے والے افراد چینی فوج کے اہلکار رہے ہیں جو خود کو ریسرچر ظاہر کر رہے ہیں۔ کراچی میں پیٹرول بحران کی تفتیش کے سلسلے میں پیٹرولیم کمپنیوں کے نامزد CEOs نے تفتیش میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ کراچی کی مقامی عدالت میں پیٹرول کی قلت، ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ کیس کی سماعت ہوئی، جس میں جیکسن تھانے کی پولیس نے پیش رفت رپورٹ عدالت میں جمع کروائی۔ پولیس نے بتایا کہ DG آئل کے احکامات پر رکن فیول پرائس کمیٹی پیٹرولیم ڈویژن کے مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا، جس میں CEO نجی پیٹرولیم کمپنی اور CEO گیس اینڈ آئل کمپنی شامل ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹوں تک پہنچ گیا۔ گلستان جوہر، پہلوان گوٹ میں دن اور رات میں 5-5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ لیاری، کماڑی، سکندرآباد، شیری جیرا کالونی میں بھی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر ملیر سٹی کے علاقوں میں وقفے سے بجلی کی بندش کا دورانیہ 10 گھنٹوں تک پہنچ گیا۔ بیرسٹر فروغ نسیم نے تیسری بار وفاقی وزیر کا حلف اٹھا لیا۔ وفاقی حکومت کی اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما سینیٹر فروغ نسیم نے تیسری مرتبہ بطور وفاقی وزیر حلف اٹھا لیا۔ فروغ نسیم نے وفاقی وزیر کی حیثیت سے ایک بار پھر حلف اٹھایا، جہاں ایوان صدر میں صدر مملکت عارف علوی نے ان سے حلف لیا، جس کے بعد فروغ نسیم پھر کابینہ کا حصہ بن گئے۔ بیرسٹر فروغ نسیم کو تیسری مرتبہ وفاقی وزارت قانون کا قلمدان سونپا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچل نیوز۔